شبانہ میری بہت پیاری دوست تھی، کبھی بھی کوئی بات مجھ سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں وہ میرے ساتھ ہی شیئر کیا کرتی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ ہماری دوستی کوئی 1-2 دن کی بھی نہیں تھی، بچپن سے ہی تھی۔ شبانہ کو مجھ پر تو ایک ایسا اعتماد تھا کہ سگی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی۔ آگے پڑھانے کے حق میں تو وہ تھے ہی نہیں، اور پڑھاتے بھی کیسے جبکہ ہمارے علاقے میں تو دور دور تک کوئی گرلز کالج تھا ہی نہیں۔ میرا رشتہ تو بچپن سے میرے چچا زاد سے ملا ہوا تھا، لیکن شبانہ کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہیں تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے اور لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا، اور انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بہت ہی خوبصورت ہو۔ گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ بس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موزوں سمجھ کر بات تو پکی کر لی۔ اب میری شادی کے 6 ماہ بعد شبانہ بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھولوں کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب۔ دلہن بن کر تو وہ 14ویں کا چاند ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دلہا میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے، سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں؟ تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی وہ ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں جا نہیں سکی کیونکہ میرے میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دلہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کر لیا۔ جب شبانہ دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی سی لگ رہی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے کی تھی اور انداز بڑا نپا تلا سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اور کیوں ہے۔ وہ تو میری بہت ہی بے تکلف سی سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو شبانہ کے اس رویے کا معجب بنی تھی؟ شبانہ کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا تھا۔ اس وقت اس سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر میں ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا۔ کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ شبانہ کیا بات ہے، آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی کوئی دکھ تو نہیں ہے، سب لوگ بڑے ہی اچھے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی تو اب بھی مت چھپاؤ نا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب کسی اور کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے، اور یہ ایک ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ ایسا مت سوچو شبانہ، میں اور تم اب بھی ایک ہیں، جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے اب بھی رہیں گے، اور یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ خالی تھی، اس پر پہلا نام اسی کا لکھا گیا تھا، لیکن میں کم نصیب تھی کہ مجھے مکمل انسان کے طور پر وہ نہیں ملا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو اس نے کہا، یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کچھ غرضی نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے، اور روز روز کے اصرار سے فراز پریشان تھے، لیکن تباً اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا بھی نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر لیا۔ فراز مارے باندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھول کر مجھے بتا دی۔ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سحرے کی خوشیاں دیکھ لیں گے تو پھر کچھ ہی دن بعد میں تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا، اور پھر تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات رو کر اتنی بے بسی سے کہی کہ میرا تو دل ہی کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی میں تو۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگنے لگے تھے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے، خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار لوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار تھی، سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں ہے۔
اور شبانہ نے بڑے حوصلے سے اپنے راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دوں کہ میری زندگی تک کم از کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا، اور وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا کہ ہمیشہ ان کے راز کو میں راز ہی رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ دیکھو ان میں خوبیاں تو بہت سی ہیں، اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مدعا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے میں نے۔ میں اس کی باتیں سن کر بڑی ہی حیران تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا؟ تو کہنے لگی ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتہ کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر حال میں وہ بعد نماز عشاء رات سے صبح تک میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر ہی بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دی کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت زمین جائیداد کس کام کی۔ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہیں کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر تو ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کی دادا کو گولی ماری تھی، وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی بھی چلی آ رہی تھی، اور اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے پھر قبول ہی کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم شبانہ کو ہوا تو وہ تو ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو شبانہ نے کہا فراز تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو، تمام عورتیں میری ماں صابر نہیں ہوتی، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے تمہاری، جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے، دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی، اب بھی وقت شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز صدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے، ادھر شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے شروع ہو چکی تھی اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جا رہا تھا۔ شبانہ تو ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی شبانہ جیسی تو نہیں ہوتی، آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ رکھ دی گئی اور فراز خود کو اس بھور سے نہ نکال سکا تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے وہ خود کیوں نہ منو مٹی تلے جا کے سو جائے، بھلا ایسی زندگی جینے کا فائدہ بھی کیا۔ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لیا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پھانکا تھا دراصل وہ زہر نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاق ثابت ہوئی۔ نہ جانے کیسی دوا تھی کہ اس کے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پہ لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا تھا۔ اس کے بعد سے اسے الٹیاں شروع ہو گئیں جو دوا کی، اور وہ تو بے ہوش ہی رہا۔ دوبارہ جب ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر بے سود پڑے رہنے کے بعد جسم پھر سے طاقت آ گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور اس کو جسم میں طاقت محسوس ہوئی۔ وہ جو موت کو گلے سے لگانے گیا تھا کسی نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ خدا جانے حکیم صاحب کے پاس یہ کیسی جادوئی دوا تھی جس نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے کہ زہر امرت بن چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے والدین کی خوشی کے لیے صحرا باندھنا ہی پڑ رہا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی مرد اتنے عرصے تک بے اولاد رہے تو اسے خود بخود دوسری شادی کا اذن مل جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر خفگی کا اظہار نہیں کرتا۔ کون مرد بھلا 12 سال تک صبر کرتا ہے اگر اسے کوئی اولاد کی خوشی نہ ملی ہو؟ قصوروار اگر عورت نہ بھی ہو تب بھی قصور اس کے سر ہی جاتا ہے۔ شبانہ نے بھی لب سی لیے، کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، فراز سے بھی نہیں جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی عشاء کے بعد اس سے دور نہیں رہے گا۔ تو آج دوری کی پہلی رات تھی کہ جب وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اسے کتنا غم تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے عشاء تک شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ ان دونوں میں یہ طے تھا کہ اگر کسی رات عشاء کے بعد فراز نہ آیا تو پھر وہ کبھی اس کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولے گی۔
اور آج وہ دن آ چکا تھا۔ صبح جب اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے سے نکلا تو شبانہ کا خیال کر کے بہت پریشان ہوا۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے بغیر اس نے گزشتہ رات کس طرح سے گزاری ہوگی۔ خود کو ملامت کرنے لگا اور جب ملامت کا بوجھ نہ سہ پایا تو اس کے گھر کی طرف چلا گیا جہاں اس نے شبانہ کے ہمراہ زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا اور وہ بے دھڑک گھر کے اندر پہنچا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب ہی نہ ملا۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، دروازہ کھٹکتا رہا لیکن سوائے خاموشی کے کوئی دوسرا جواب موصول نہیں ہوا۔ ناچار اس نے کھڑکی کو توڑ ڈالا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے شبانہ بستر پر سو رہی تھی مگر یہ معمول کا سونا نہیں تھا، وہ گہری ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتن کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اتنے برس صبر کے ساتھ پاکیزگی کی امین رہنے والی اس کی جدائی نہ سہ سکی۔ جب پھولوں سے دامن بھرنے کا وقت آیا تو دامن چھٹک کر چلی گئی اور قسمت والی نے اپنا دامن پھولوں سے بھر لیا۔ شبانہ کی موت کا دکھ تو ہر ایک کو تھا لیکن فراز کے والدین کو قدرت نے عمر کے آخری حصے میں وہ خوشی عطا کر دی جس کے وہ برسوں سے منتظر تھے، اور فراز کو دوسری شادی راس آ گئی اور وہ 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے جو دوا زہر سمجھ کر کھائی تھی وہ اس کے لیے تریاق بن گئی۔ بچوں کی محبت کے سہارے اس نے باقی زندگی گزار دی لیکن شبانہ کو کبھی بھلا نہیں سکا۔ جب بھی اس کا ذکر آتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کس کے ساتھ ہوئی نا انصافی؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔